یہ ایک صورت اور اللہ پاک کے صفاتی نام کی تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ اگر آپ اس مجرب وظیفے کو ظہر کی نماز کے بعد کریں گے تو آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ دولت سنبھال بھی نہیں سکیں گے۔ آپ کی کوئی جائز حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کے رزق میں تنگی ہے، آپ کو پیسوں کی فوری ضرورت ہے، آپ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کے بچے فرمانبردار نہیں ہیں، یا آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو آپ اس قیمتی وظیفے کو ضرور کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، صرف ایک مرتبہ یا رزاقو کا یہ وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد آپ لوگ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی اس بابرکت وظیفے کی وجہ سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی مشکلات و پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو وحدہ لا شریک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کی خدمت میں بہت قیمتی وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ آپ کو دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، عزت چاہیے یا شہرت چاہیے؟ اس بابرکت مجرب اور قیمتی وظیفے کی برکت سے آپ کو دولت، عزت، شہرت اور پیسہ مل جائے گا۔ آپ نے اس عمل کو صدق دل کے ساتھ کرنا ہے اور نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، کیونکہ کسی بھی عمل اور دعا کی قبولیت کا دار و مدار نماز کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ کو دنیا جہاں کی دولت چاہیے تو اس عمل کی برکت اور فضائل سے آپ کے پاس انشاءاللہ تعالی کبھی رزق اور پیسے کی تنگی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارا رب ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 12 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نماز کی فضائل اور برکات سے آپ کی تمام مشکلات و پریشانیاں ختم کر دے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب آپ اس عمل کو ملاحظہ کر لیں۔ آپ نے ظہر کی نماز پوری پڑھ لینی ہے۔ ظہر کی نماز پوری پڑھنے کے بعد آپ نے جو نماز کے بعد دعا کرتے ہیں وہ مانگ کر اس کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کرتے وقت آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں اس مقصد کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے اور پھر اس عمل کو کرنا ہے۔ نماز کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ نماز وارہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی۔ اس درود کے زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ آپ کم سے کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے آپ میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک پوری تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے سیدھے ہاتھ کو دل پر رکھ کر استغفر اللہ پڑھنا ہے اور اس کیفیت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھنا ہے کہ آپ لوگ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت جو 30ویں سپارے میں موجود ہے، سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ صرف 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا رزاقو، یا رزاقو، یہ نام آپ لوگوں نے 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 313 مرتبہ یا رزاقو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے درود ابراہیمی، جتنی تعداد میں آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا اتنی ہی تعداد میں آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ابھی عمل ختم نہیں ہوا۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے رب سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے، اور پھر ایک مرتبہ آپ لوگوں نے سورہ مزمل جو 29ویں سپارے میں موجود ہے، آپ لوگوں نے سورہ مزمل پڑھ لینی ہے، اور پھر آخر میں آپ لوگوں نے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ یقین کریں انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات و پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔